जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नमाज की दुआ नहीं है। علامہ صاحب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو یہی دعا پڑھائی گی. ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا، کیونکہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مروی ہے، ایک بار نماز میں پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ایسا کوئی قول آپ پر فوکس کرتے ہیں ایک ہی دعا پڑھائی جاتی ہے، یا ایک ہی دعا جو ہے کہ جو دعا مرضی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. دعا مانگ لیں. تو ہمارے ہاں عموماً رب جعلنی مقیم الصلاۃ دعا کیوں سکھائی جاتی ہے؟ یہ بڑی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ٹھیک جی، آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا، دعا پڑھی جائے، جو بھی دعا پڑھی جائے اختیار ہے، جو سبھی واجب یہ واجب نہیں ہے. اب اس کے متعلق حدیث کون سی پر سلام و فلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جائے اس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے، تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کس موضوع پر بات کرنی ہے. اس عنوان پر بات کرنے سے پہلے آپ جناب موصوف کا یہ کلپ سماعت کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس موضوع پر یا اس عنوان پر کلام کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنی بڑی جہالت سے اور کتنی بڑی کم علمی سے موصوف یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں. تشہد کے بعد اتحیات جب پڑھا جاتا ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا. صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حالانکہ میاں ارسلان صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے. علامہ صاحب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو یہی دعا پڑھائی گی. ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں. آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی. لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے. زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی، آپ نے کلپ سماعت فرما لیا. موصوف بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ نماز کی دعا نہیں ہے. دوسرا موصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں یہ دعا نہیں پڑھی. اتنا بڑا دعویٰ اور دلیل اس پر کوئی بھی موجود نہیں موصوف کے پاس. موصوف نے اس پر فقط اتنا کہا ہے، لائیں ہمارے سامنے کوئی عالم، بٹھائیں، زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس پر کوئی دلیل نہیں دے سکتے. حالانکہ انکار کرنے والے پر سب سے پہلے دلیل ضروری ہوتی ہے، کیونکہ دعویٰ بڑا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں نماز میں یہ دعا پڑھی ہی نہیں. ہم ان کی بات کو کیسے مانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں پڑھی، جبکہ اس پر کوئی حدیث پیش کرتے، اس پر کوئی قرآن کی آیت دلیل پیش کرتے، یا اس پر صحابہ کا کوئی قول پیش کرتے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس پر کوئی جو ہے یہ دعا اپنی نماز میں نہیں پڑھی. موصوف نے کوئی دلیل نہیں دی. اب میں اس عنوان پہ آتا ہوں، اس ٹاپک پہ آتا ہوں. سب سے پہلے یہ آپ جو ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں اسکرین شاٹ، یہ کتاب الہدایہ ہے جو پڑھائی جاتی ہے تمام مدارس میں، تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ مسلمہ کتاب ہے، اور اس میں یہ فقہ کے اعتبار سے پڑھائی جاتی ہے. اور یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تشہد کے بعد پھر وہ دعا پڑھے جو اس کا دل کرے، الفاظ قرآن کے مشابہ ہوں یا دعائے معصورہ ہو. اس کے بعد لما روینا من حدیث ابن مسعود، یہ کیوں اس لیے حکم کیا کیونکہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مروی ہے. ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں، احناف کے نزدیک رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ایک ہی دعا نماز میں پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ایسا کوئی قول احناف کے نزدیک نہیں ملتا. احناف کی معتبر کتاب جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے
اس میں یہ لکھا ہے آپ کو اس کے بعد دعا پڑھنے کا اختیار ہے، جو دعا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا الزام یہ ختم ہوا کہ احناف جو ہیں یہ ایک ہی دعا پر فوکس کرتے ہیں، ایک ہی دعا پڑھائی جاتی ہے، یا ایک ہی دعا جو ہے ان کے نزدیک واجب ہے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب تشہد پڑھے درود شریف پڑھ لے اور اس کے بعد پھر اس کو اختیار ہے کہ جو دعا مرضی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ یہ کلپ سماعت کریں اور ہم بخاری شریف کی اس حدیث پہ آتے ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ دعا یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ نماز کے تشہد میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ دعا مانگنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھ کے جب دروشی پڑھ لیں تو اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من النار وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ جی یہ والی دعا پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اب جو تمہیں پسند ہو دعا مانگ لیں۔ تو ہمارے ہاں عموماً رب جعلنی مقیم الصلاۃ دعا کیوں سکھائی جاتی ہے؟ یہ بڑی جامع دعا ہے، قرآن کی دعا ہے اور بڑی بہترین دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پکا اور پابند کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی ہے اور نماز پر اہتمام اور پابندی کرنے کی التجا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو اگر پڑھیں تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا انہی کے مسلک کا، انہی کی جماعت کا، انہی کا ہی ایک مبلغ ہے پیغام ٹی وی پر آفیشیل، یہ ان کے یوٹیوب چینل اور ان کے فیس بک چینل پر یہ کلپ موجود ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ربی جعلنی نماز میں پڑھنا حکم شرعی کیا ہے؟ تو موصوف فرماتے ہیں جائز ہے۔ تو ایک تو دلیل ان کے گھر سے میں نے آپ کو دے دی۔ اب دوسری حدیث اور دوسری دلیل یہ جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر شو ہو رہی ہے، یہ کتاب الاذان ہے اور اس میں جو صفت الصلاۃ یعنی کہ نماز کے مسائل کا بیان ہے، اور امام بخاری نے اسپیشل باب باندھا ہے۔ پتہ نہیں موصوف بخاری کو لے کر تو بڑے سیریس نظر آتے ہیں، لیکن بخاری شریف کا مطالعہ شاید وہ نہیں کرتے۔ آپ سنیں اس بات کو، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب۔ امام بخاری نے تشہد کے بعد دعا کے متعلق ایک باب باندھا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جائے، جو بھی دعا پڑھی جائے، اختیار ہے، جو بھی دعا پڑھی جائے کیا کیا جائے۔ یہ الفاظ سننے والے امام بخاری کو ایک بات سمجھ آئی کہ دعا میں اختیار ہے کہ جو بھی دعا پڑھی جائے، لیس بواجب، یہ واجب نہیں ہے۔ اب اس کے متعلق حدیث کون سی بیان کرتے ہیں؟ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال کنا اذا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم نماز میں رسول اللہ کے ساتھ تھے اور ہم ایسے کہہ رہے تھے کہ اللہ پر سلام، اس کے بندوں پر سلام، و فلان پر سلام، و فلان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ خود سلام ہے، ولیکن قولوا، لیکن یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنکم اذا قلتم اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیم ارشاد فرمائی، اب اس کے بعد دعا کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ فالیہ یدعو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو دعا کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 835 ہے اور باب بخاری شریف نے یہی باندھا ہے۔
کہ تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جائے اس میں اختیار ہے۔ موصوف کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی نماز میں یہ دعا نہیں پڑھی، اور دعائیں وہ حضرت ابو بکر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ سے جو نماز میں مروی ہیں ان کو ہم پڑھیں۔ ان کے ساتھ یہ بخاری شریف کی حدیث، جو تخریج کی بات کروں تو تمام کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ آخر میں یہی موجود ہے ثم یتخیر من الدعاء، کہ دعا میں اختیار ہے، جو چاہے دعا مانگے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں جو چاہے دعا مانگے، اور ہم وہ دعا پڑھنے کا کہہ رہے ہیں جو دعا قرآن سے ثابت ہے، جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو دعا نہایت ہی جامع دعا ہے، جو دعا اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم وہ دعا پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ رب جعلنی، دعا کے یہ آداب میں شامل ہے کہ اپنے لیے دعا مانگی جائے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگی جائے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی جائے، دنیا کے لیے دعا مانگی جائے، آخرت کے لیے دعا مانگی جائے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، یوم یقوم الحساب، یہ کامیابی، یہ آخر تک دعا کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ موصوف ایک حدیث ایسی پیش فرما دیتے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ دعا نہیں پڑھنی، میں نے ساری زندگی میں یہ دعا نہیں پڑھی۔ تو یہ جس کی طرف دعویٰ ہے اس کی طرف سے کچھ دلیل اس پہ قرض ہے کہ یہ اس پہ دلیل لائے۔ اس کی بات ہم کیسے مانیں کہ جب اتنے بڑے بڑے بخاری، امام بخاری وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اختیار دیا ہے، جو دعا بھی مانگو تمہیں اختیار ہے، لیکن دعا مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ اگر دعویٰ بڑا کیا جائے تو دلیل بھی اس لیول کی ہونی چاہیے۔ اگر دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ کوئی نبی کریم نے ساری زندگی معاذ اللہ یہ دعا مانگی ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ مانگی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا نہ پڑھی ہو؟ خدا را ہر مسئلے کو انتشار کی وجہ نہ بنائیں۔ اگر اس میں اور دعائیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا، یہ ثابت کر چکا کہ فقہائے احناف کے نزدیک تو اختیار ہے، کیونکہ یہ اختیار مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جہاں پہ نبی کریم نے اختیار کا ذکر فرمایا وہاں پہ یہ بھی فرما دیتے کہ یہ دعا نہیں پڑھنی، تو ہم مفتی صاحب کی یہ بات مانتے، مفتی صاحب کا یہ قول مانتے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ سے اور جو دعائیں منقول ہیں، وہاں پہ ساتھ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی نے اس دعا سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی تو اختیار دے رہے ہیں جو چاہو مانگو، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں مانگ سکتے، آپ وہ نہیں مانگ سکتے۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے، یہ صرف اور صرف بغض ہے، یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے، یہ صرف اور صرف اناد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم انہی کی جماعت میں سے ایک عالم کی آپ کے سامنے ویڈیو، اور یہ مدینہ کے فاضل ہیں، وہ بھی پیش کر چکے۔ ہم نے بخاری شریف سے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ہم نے جو عبارت الہدایہ سے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، الزام کو بھی ختم کر دیا۔ اب موصوف پر یہ لازم ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے اس پر دلیل پیش کریں۔ یہ ہمارا قرض رہے گا، انشاءاللہ یہ قرض کبھی اتار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔